مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز فجر کے تعلق سے چند مسائل لے کر حاضر ہوں۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دونوں رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ ان احادیث پاک سے فجر کی سنتوں کی بڑی افادیت اور عظمت ظاہر ہوئی، اور فجر کے اندر 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 2 سنتیں مؤکدہ اور 2 فرض۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت گویا کہ ماہ رمضان المقدس میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب فجر کے تعلق سے اور معروضات پیش ہیں انشاءاللہ تعالی، اسے ہم بغور سماعت کریں۔ سب سے پہلے فجر کی نیت سن لیں۔ نماز سنت کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اور فرض نماز کی نیت کیسے کی جائے گی وہ بھی سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالی کے لیے، مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اب نماز فجر کے تعلق سے چند اہم مسائل پیش کیے جاتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت میں نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی اتنی تاخیر کی جائے کہ ایسا اجالا ہو جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکیں۔ مردوں کے لیے اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی واقع ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات دوبارہ پڑھ سکے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے، باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں۔ سنت فجر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ فرض نماز کی جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل و سنت کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے فجر کی سنت کے۔ فجر کی سنت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو جماعت سے ہٹ کر مسجد کے کسی حصے میں سنت اکیلا پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر سنت پڑھتا ہوں تو جماعت جاتی رہے گی تو سنت نہ پڑھے اور جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کو چھوڑنا جائز ہے۔ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض اور واجب ہیں، سنن اور مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی ثنا
تعوذ اور تسمیہ کو چھوڑ دے اور رکوع اور سجود میں صرف ایک بار تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرے۔ اگر فجر کے فرض پڑھ لیے اور فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی ہے تو آفتاب بلند ہونے سے پہلے سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں، اگرچہ فجر کا وقت وسیع باقی ہے۔ نماز فجر کے فرض سے پہلے سنت فجر شروع کر کے فاسد کر دی تھی اور فرض کے بعد اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ فجر کی فوت شدہ سنتیں جب آفتاب بلند ہو جائے اس وقت ادا کرے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔ سنتوں کی قضا سورج طلوع ہونے کے کم سے کم 20 منٹ بعد پڑھے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اسی دن نصف النہار سے پہلے قضا کرتا ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی قضا کرے۔ سنت فجر کے علاوہ کسی اور سنت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اگر فرض نماز کی قضا نصف النہار کے بعد اس دن کے بعد کرتا ہے تو اب سنت فجر کی بھی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض پڑھ رہا تھا کہ آفتاب طلوع ہونے کی وجہ سے فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے، صرف فرض کی قضا کرے۔ قضا نماز پڑھنے کے لیے طلوع کے بعد کم از کم 20 منٹ کا انتظار واجب ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں۔ طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت مسجد میں قضا نہ پڑھے کیونکہ لوگ نفل پڑھنے کا گمان کریں گے، اور اگر کسی نے ٹوک دیا تو بتانا پڑے گا کہ نفل نہیں قضا پڑھتا، اور قضا کا ظاہر کرنا منع ہے، لہذا اس وقت قضا کی نماز گھر میں پڑھے۔ ایک شخص کو غسل کرنے کی حاجت ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو بنا کر نماز پڑھ لے، پھر غسل کرے اور سورج بلند ہونے کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، بلکہ طلوع آفتاب کے وقت سجدے تلاوت و سجدے سہو بھی ناجائز ہے۔ لیکن عوام الناس سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز قضا کرتا ہو تو اس کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ بعد نماز اس کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ تمہاری نماز نہ ہوئی، لہذا آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر پڑھ لے۔ آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ تک تلاوت قرآن کے بدلے ذکر و درود شریف وغیرہ میں مشغول رہے۔ طلوع آفتاب کے وقت تلاوت قرآن مکروہ ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے فجر کے پیش کیے گئے ہیں، جو بہت اہم ہے، لہذا اس کو بغور بار بار سماعت کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ظہر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں پر محافظت کرے، اللہ تعالی اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ اب یہاں ظہر سے پہلے کا مطلب کہ ظہر کی فرض سے پہلے جس نے 4 رکعتیں پڑھی یعنی سنت جو پڑھی اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ ایسے یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی 4 رکعتوں کا مرتبہ ہے۔ حدیث شریف میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے یعنی چھوڑے
اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ گویا کہ ظہر کی سنت فضیلت بھی ہے اور چھوڑنے پر سخت وعید بھی ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جو اسے چھوڑے اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ظہر کے اندر کل مکمل 12 رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہیں، جس میں 4 سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 فرض ہے، پھر 2 سنت مؤکدہ ہے اور 2 نفل ہے، سب ملا کر 12 رکعت ہو جاتی ہیں۔ 4 رکعت جو سنت فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ 4 رکعت اس سنت کے بعد میں جو فرض ادا کی جاتی ہے اس کی نیت اس طرح ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مقتدی حضرات اس میں جو الفاظ کہیں گے وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اور اگر تنہا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے الگ جملے ہیں، اس کو سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی اللہ تعالی کے لیے، مقتدی اتنا اور کہیں پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ ایسے ہی خواتین وغیرہ گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے نیت یہ رہے گی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اب اس فرض کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ادا کی جاتی ہے، اس 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت ظہر کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ آخر میں ظہر میں جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ مسئلہ: اگر کسی نے ظہر کی جماعت کے پہلے کی 4 رکعت سنت نہ پڑھی ہوں اور جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں وہ شریک ہو جائے، جماعت کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے اور اس کے بعد میں پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے۔ ظہر کی نماز کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں وہی ایک سلام سے پڑھے، اور قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اگر کسی نے بھول کر درود شریف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ علاوہ ازیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو ثنا اور تعوذ بھی نہ پڑھے۔ ظہر کے پہلے کی ان سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد میں سورت بھی ضرور پڑھے، بہار شریعت وغیرہ کا یہ حوالہ ہے۔ اگر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے اور جماعت قائم ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اور جماعت کے بعد میں 2 رکعت سنت بعد یہ کی 4 رکعت عصر 9 وہ پڑھ لے۔ یہ فتاوی رضویہ کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جماعت قائم ہو گئی اور کسی شخص نے 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت باندھی تھی، لیکن جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور نماز جماعت کے پڑھنے کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد میں پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے، اس کی جو 2 رکعت پہلے اس نے پڑھی وہ نفل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ کسی کو ظہر کی نماز کی جماعت کی صرف ایک ہی رکعت ملی، یعنی وہ شخص چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اگر پہلے ثنا نہ پڑھی تھی تو اب پڑھ لے، اور اگر پہلے ثنا پڑھ چکا ہے تو صرف اعوذ سے شروع کرے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھ کر رکوع اور سجود کر کے بغیر قعدہ کیے تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیرہ کر کے نماز کو تمام کر لے۔ فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ حکم یہ ہے کہ سنت قبیلہ یعنی فرض کے پہلے کی سنتیں پڑھنے کے بعد میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کرنے سے سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ زوال کا وقت ہرگز ممنوع اور مکروہ وقت نہیں ہے، بلکہ زوال کے وقت تو ممانعت کا وقت ختم ہوتا ہے اور جواز کا وقت شروع ہوتا ہے، بلکہ زوال کے وقت سے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اب یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ زوال کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ وہاں زوال کا لفظ جو مشہور کر دیا گیا ہے وہ زوال نہیں بلکہ وہ زحو کبریٰ ہے۔ زحو کبریٰ کا مطلب ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت، نصف النہار کے وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ زوال کے وقت سے جواز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص مسئلہ ہے زحو کبریٰ۔ اس وقت جو ہے بالکل کسی قسم کی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے، اور زوال کا وقت جب آتا ہے تو زوال کے وقت سے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال تو سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ ممانعت کا وقت نکل گیا اور جواز کا وقت آ گیا۔ یاد رہے کہ آفتاب نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز ناجائز ہے۔ ٹھیک دوپہر کا وقت کا مطلب یہ ہے زحو کبریٰ، جس کو ہم زوال کے نام سے جانتے ہیں اس کو زحو کبریٰ کہا جاتا ہے، نصف النہار۔ اس وقت جو ہے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کی چند باتیں اور دین کے مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اس کو آپ سنیں اور سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد میں شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز عصر کی فضیلت اور مسائل۔ اس سے پہلے نماز فجر اور نماز ظہر کی فضیلت اور مسائل پیش کیے گئے تھے، اور فی الحال نماز عصر کی فضیلت اور اس کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ یہاں عصر سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں جس نے پڑھی اس پر اللہ رحم کرے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ یعنی عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت جو پڑھتا ہے اس پر اللہ رحم فرمائے، یہ سرکار نے دعا فرمایا ہے اور اس کے حق میں بہتری کا اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالی اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ ایک اور جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ گویا کہ عصر سے پہلے کی سنت کی بڑی بے پناہ فضیلت ہے۔ اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، باعث برکت ہے اور بے پناہ فضیلت ہے۔ عصر پڑھی جاتی ہے جس میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اور 4 رکعت فرض ہے۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عصر کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 4 رکعت فرض عصر کی نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی اللہ تعالی کے لیے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور مقتدی ہیں تو اس طرح اتنا اور کہیں، مقتدی اتنا اور کہے، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نماز عصر کے اہم مسائل۔ عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ آفتاب میں زردی آ جائے اور آفتاب پر بے تکلف نگاہ جم سکے۔ آفتاب میں زردی اس وقت آتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں۔ غروب آفتاب ہونے کے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی نماز جائز نہیں،
نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ قضا، نہ نفل، بلکہ غروب کے وقت سجدے تلاوت و سجدے سہو ناجائز و مکروہ ہے۔ غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے کا وقت ایسا مکروہ وقت ہے کہ اس میں کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں، لیکن اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس وقت بھی پڑھ لے، اگرچہ آفتاب غروب ہو رہا ہو تب بھی وہ پڑھ لے، لیکن بلا عذر شرعی اتنی تاخیر حرام ہے۔ حدیث شریف میں اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جب غروب کو 20 منٹ باقی رہے تب وقت کراہت آ جائے گا، اس وقت آج کی عصر کے سوا ہر نماز منع ہو جائے گی، یعنی صرف عصر کی فرض نماز پڑھ سکتا، اس کی سنت نہیں پڑھ سکتا۔ جب آفتاب قریب غروب پہنچے اور وقت کراہت آئے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت ملتوی کر دی جائے اور ذکر الہی و درود شریف پڑھے جائے، اس وقت تلاوت مکروہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، ہاں آفتاب غروب ہونے کے 20 منٹ پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی سنتیں شروع کی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، سنتوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص عصر کی جماعت کی 4تھی رکعت میں شامل ہوا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعت اس طرح پڑھے کہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر پہلے نہ پڑھا تھا تو اب پڑھ لے، ورنہ اعوذ بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرے اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے اور قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں الحمد و سورت پڑھے اور رکوع و سجود کے بعد بغیر قعدہ کیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کرے، قعدہ اخیرہ کر کے نماز تمام کرے۔ یہ چند مسائل عصر کی نماز کے متعلق تھے جو بہت اہم تھے، اسے معلوم رہنا چاہیے۔ اور ویسے تو شرع کے جتنے بھی مسائل نماز کے متعلق ہیں، وضو کے متعلق ہیں، غسل کے متعلق ہیں، ان سب کی جانکاری ہم سب کو ضرور ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز مغرب کی فضیلت اور مسائل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے۔ دوسری جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کی 2 رکعتیں جلدی پڑھو کہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ مغرب کے وقت 7 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل ہے۔ نماز فرض مغرب کی نیت اس طرح کی جاتی ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی اللہ تعالی کے لیے، اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوں تو مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ خواتین گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں وہ اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض مغرب کی اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ سنت مؤکدہ کی نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت مغرب کی اللہ تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ نفل کی نیت اس طرح کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالی کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ زبانی طور پر پیش کیا گیا ہے، جو زبان سے نیت کرنا افضل ہے۔ ویسے دل میں ارادہ اگر کسی نے کر لی تو یہ نیت بھی کام آ جائے گی، مگر زبان سے کہنا اور کرنا بہتر اور افضل ہے۔
یاد رہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنا وقفہ کر کے اقامت دے دینی چاہیے۔ اذان مغرب میں بلا وجہ شرعی تاخیر خلاف سنت ہے۔ غروب آفتاب اور مغرب کے فرض کے درمیان نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ مغرب کی نماز میں اتنی دیر کرنا کہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی آسمان میں چمک آ جائیں مکروہ ہے۔ یاد رہے بادل کے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ جلدی کرنا مستحب ہے۔ جس مقتدی کو مغرب کی جماعت کی تیسری رکعت ملی ہو وہ جب اپنی فوت شدہ 2 رکعتیں پڑھے تب پہلی رکعت کے بعد قعدہ ضرور کرے، یعنی 1 رکعت کے بعد قعدہ کرے اور اس میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، پھر دوسری پڑھے اور قعدہ اخیرہ کرے۔ فجر یا مغرب کی فرض نماز 1 رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہو۔ البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان 2 نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں، اور نماز پوری کرنے کے بعد بنیت نفل بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں، اور مغرب میں اس وجہ سے کہ 3 رکعتیں نفل کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دین کی باتیں ہیں، دین کے مسائل ہیں، اگر بہتر ہو تو آپ اسے شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ کے مستحق بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز عشاء کی فضیلت اور مسائل۔ حضور سید عالم نور مجسم رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں بجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تعالی اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات اس نے عبادت کی۔ ایک حدیث شریف میں ہے وتر حق ہے اور جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ نماز عشاء میں کل 17 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل، سب ملا کر کے 17 رکعت نماز ہوتے ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عشاء کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نیت نماز فرض کی اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو مقتدی حضرات یہ بھی کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت عشاء کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 3 رکعت وتر کی نیت اس طرح کی جائے گی۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وتر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔
یہ عشاء کی نماز جو 17 رکعت ہے، ہر ایک کی نیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب چند مسائل نماز عشاء اور وتر کے پیش کیے جاتے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، بغور سماعت کریں اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ یاد رہے، اگر کسی نے فرض کے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ، عشاء میں جو 4 رکعت جماعت سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ ہے، تو کہا یہ جا رہا کہ عشاء سے فرض سے پہلے کی 4 رکعت غیر موقدہ نہ پڑھی ہوں اور جماعت کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد پھر 4 رکعت وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ فرض کے پہلے کی 4 سنتیں شروع کی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، سنتوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں اور اس میں قعدہ اولا واجب ہے۔ قعدہ اولا میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر قعدہ اولا میں نہیں بیٹھا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو گئی۔ وتر کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ وتر کی 3 رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب واپس نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی یا منفرد ہو یا ادا پڑھتا ہو یا قضا پڑھتا ہو یا ماہ رمضان میں پڑھتا ہو یا اور دنوں میں پڑھتا ہو، ہر صورت میں دعائے قنوت آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یاد رہے، جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ایک مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کرے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہو تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ لیا کرے۔ یہ بھی کسی کو اگر نہ آئے تو صرف یا رب یا رب یا رب 3 بار کہہ لے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ وتر کی قنوت میں امام کی متابعت کرے۔ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی امام کا ساتھ دیتے ہوئے رکوع کرے۔ یاد رہے، رمضان شریف میں عشاء کی فرض کی جماعت میں جو شامل نہیں ہوا وہ وتر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس نے فرض تنہا پڑھے ہوں وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو وتر کی قضا بھی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو، کتنے سال گزر گئے ہوں، قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی ہو، جب قضا پڑھے تو وتر کی بھی قضا پڑھے اور وتر میں دعائے قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جبکہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو۔ البتہ گھر میں یا تنہائی میں وتر کی قضا پڑھتا ہو تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا قضا نماز پڑھتے وقت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے کہ میں قضا پڑھتا ہوں۔ یاد رہے، عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ان 4 رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا چاہیے اور 2 رکعت کے بعد قعدہ اولا کرنا چاہیے اور قعدہ اولا میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے۔ جو سنت موقدہ 4 رکعتی ہے اس کے قاعدے اولا میں صرف التحیات پڑھے، اگر بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ بھی نہ پڑھے۔ یہ حکم شریعت ہے اور یہ احکام شریعت ہیں جو چند مسائل آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں نماز عشاء اور وتر کے تعلق سے، بہت اہم ہیں۔ اسے آپ سنیں اور سن کر کے شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کی بات کو، دین کے مسائل کو عام کریں تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ کے مستحق بن سکیں۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور کیوں نہیں اچھا لگے گا، دین کی دعوت ہے، دین کے مسائل ہیں، ضرور اچھے لگتے ہوں گے، تو آپ اس بات کو شیئر کرتے کرتے اپنے احباب کو بھی جلوہ نور چینل سے جوڑے تاکہ دین کی دعوت گھر گھر آسانی سے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔